آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. اور نکلو دقیانوسی فکر سے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شائی پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماں اور بھی. مذہبی طبقے کو اپنے امام کو کہو حضرت آپ تجارت کریے میں آپ کا سپورٹ کرتا ہوں, چلو اپنے پارٹنرشپ میں کرتے چلو کرتے. اماموں کو تاجر بناؤ تاکہ نہ پھر تقریر کی کوئی فیس طے کرے گا نہ تراویح کی کوئی فیس طے کرے گا. کیوں؟ جب تقریر کرنے والا تمہاری طرح سیٹ ہوگا تو وہ اور پیسہ دے کر کے جائے گا, وہ مانگ کر کے کیوں جائے گا؟ مانگنے والی قوم تو تم نے بنا رکھی ہے نا, کیونکہ تم اپنی قوم اپنے مذہبی طبقے کو کچھ کرنے نہیں. امام اعظم تاجر تھے, کچھ نہیں, کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہے نا. لیکن امام اعظم کے دور میں ہوتے تو جیسے آج اپنے امام سے تکلیف ہے اس دور میں بھی آپ کو امام اعظم سے بھی تکلیف ہوتی, کیونکہ جب آپ کے پاس تکلیف والا دل ہے تو آپ کریں گے کیا, ہے نا. تو خدا را ذرا فکر اونچی کیجیے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. بات کیا کر رہا تھا؟ سرکار غوث پاک اپنا مدرسہ اپنے پیسے سے چلاتے تھے تجارت, اور کتنے 3000 فارغ ہوتے, ہر سال فارغ ہوتے تھے. تو جس مدرسے سے 3000 فارغ ہو رہے ہوں اس میں پڑھتے کتنے ہوں گے؟ 30 بچے فارغ کرو تو کم سے کم 300 پڑھانا پڑتا ہے, تو 30 فارغ ہوتے ہیں. تو جہاں 3000 فارغ ہو رہے ہو تو وہاں پڑھتے کیا, پھر کس کا خرچہ؟ صرف غوث پاک کا. اور بادشاہ کی حالت کیا, بس بات ختم ہو رہی ہے. بادشاہ ایک دن آیا, پہلے بھیجتا تھا, بہت تحفے بھیجتا تھا غوث پاک کو, بہت گفٹ بھیجتا. غوث پاک کہتے تھے واپس لے جاؤ, حرام کا مال مجھے نہیں چاہیے, کسی اور لے جاؤ. ایک دن بادشاہ خود آیا اور وہ جو تشت ہوتے ہیں اس میں درہم و دینار کی تھیلیاں بھر بھر کے لایا. غوث پاک سے کہا حضور قبول کر لیجئے. غوث پاک پھر غوث پاک تھے, گول چہرہ, ملی ہوئی بھویں اور گندمی چمکدار رنگ, داڑھی سینے کو گھیرے ہوئے اور پتلے پتلے ہونٹ, انار کے دانوں کی طرح جمے ہوئے دانت, مشک کی جسم سے آتی ہوئی خوشبو جس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. 70,000 کے مجمع میں اتنی بلند آواز سے گرجدار تقریر کہ پہلا بندہ سنتا تھا تو 70,000 کے مجمع میں آخری بندہ بھی ویسے ہی سنتا تھا. یہ آواز کی گھن گرج, اور غریبوں سے اتنا پیار, ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, اور بادشاہ آئے تو اس کے لیے اٹھ کے کھڑے بھی نہ ہو, کبھی کبھی اس کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں. اور ہم لوگ غریب نظر انداز اور مالدار کو غلام, مالداروں کی غلامی. غریب کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا, اور مالداروں کے یہاں جنازے کا کاندھا بدلنے والوں کی قطار لگی رہتی ہے. ارے میرے بھائی, کوئی کڑکا کسی کڑکے کو کیا دے گا, کوئی محتاج کسی محتاج کو کیا دے گا. مالداروں کی غلامی کرنے والوں, مالدار برے نہیں ہیں لیکن غریبوں کی بھی کچھ قدر کر لو. غوث پاک فرماتے ہیں ایک دن میں نے اللہ سے پوچھا, اللہ تو مجھے کہاں ملے گا؟ اللہ سے میں نے پوچھا اللہ تو مجھے کہاں ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا غریبوں کی بستی میں ڈھونڈ لے, تو میری رحمت کو وہیں پہ پا لے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تو غریبوں کے پسینے سے بدبو آتی بھائی. آپ تو غریب کی خیریت نہیں پوچھ سکتے میرے بھائی. کپڑے دیکھ کر خیریت پوچھتے ہو, موبائل دیکھ کے خیریت پوچھتے ہو, بائک دیکھ کے خیریت پوچھتے ہو, کار دیکھ کے, بنگلے دیکھ کے. تو کیا تم نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا؟ معاذ اللہ. اگر تم خدا کے لیے خیریت پوچھ رہے ہو تو تمہارے لیے غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اگر تم خدا کے لیے جنازے میں گئے ہو تو غریب کے جنازے اور امیر کے جنازے میں تمہارے لیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. بدلو اپنے آپ کو, تبدیل کرو. کیا کہہ رہا تھا؟ توجہ. بادشاہ نذرانہ لے کر آیا, وہ غوث پاک میں لے جا, تیرا نذرانہ میں نہیں لیتا. انہوں نے کہا سرکار قبول کر لیں. فرمایا نادان, میں تیری جنت چاہتا ہوں اور تو میری جہنم چاہتا ہے. لوگ کے خون پسینے کی کمائی نچوڑ کر میرے پاس لاتا ہے, حرام میرے پاس لاتا ہے.
اس نے کہا حضور لے لیجئے. غوث پاک نے جلال اور غصے کی کیفیت میں 2 تھیلیاں اٹھائی جس میں مال بھرا ہوا تھا, اور اس کو جب نچوڑا ہے فاتح خیبر کے بیٹے نے قوت حیدری سے, تو پھر اس تھیلی سے خون ٹپکتا ہوا نظر آیا. غصے میں فرمایا لوگوں کا خون نچوڑ کے لا کے مجھے تحفہ دیتا ہے, اگر تیری نسبت رسول کا خیال نہ ہوتا تو ان تھیلیوں کو اتنا نچوڑتا کہ تیرا محل اس خون میں ڈوب جاتا. غریبوں کی رقم لوٹتا ہے, غریبوں کے خون پسینے کو لوٹ کے میرے پاس لاتا ہے, لے جا, یہ جس کی امانت ہے اس تک پہنچا دے. غوث پاک ایک خوبصورت جملہ سنے, بات پوری. غوث پاک کہتے ہیں اپنی قوم سے تقریر کرتے ہوئے, روزہ رکھتے ہو رمضان شریف کا؟ میں بھی ان کی نقل میں پوچھ رہا ہوں, بولو بھائی رکھتے ہو تو بولو. غوث پاک کہتے ہیں پانی حلال, صبح صادق سے غروب آفتاب تک پانی چھوڑ دیا, تو یہ روزہ ہے, یہی ہے نا روزہ. کھانا حلال, صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا چھوڑ دیا, یہی ہے نا روزہ. وظیفہ زوجیت حلال, صبح صادق سے غروب تک چھوڑ دیا. 3 چیزوں کے چھوڑنے کا نام یہی ظاہری روزہ ہے. غوث پاک کہتے ہیں حلال پانی سے دن بھر بچتے ہو. جملہ غور کریں, اسی جملے پہ بات پوری ہوتی, میرے مرشد کے جملے پہ. میرے اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے. فرماتے پانی حلال تھا, دن بھر پانی نہیں پیا, یہی روزہ. کھانا حلال تھا, دن بھر کھانا نہیں کھایا, یہی روزہ. وظیفہ زوجیت نہیں کیا, یہی روزہ. لیکن جب افطار کرنے بیٹھتے ہو تو خون سے افطار کرتے ہو, افطار خون سے کرتے ہو. اب لوگ حیران, غوث پاک پھر غوث پاک کہ ہم خون سے کیسے افطار کرتے؟ کہ وہ جو کھجور منہ میں ڈالتے وہ کھجور نہیں, اگر کسی کا قرضہ لے کر کے ڈبا دیا تو یہ اس کا خون ہے نا. کسی کا مال ناحق چھین کر کے نہیں دیا, یہ اس کا خون ہے نا. یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا, بہن کا حصہ غصب کر لیا, بھائی کا حصہ غصب کر لیا, دیتا نہیں, تو وہ کھجور نہیں ہے, وہ لوگوں کا خون ہے. خون, وہ حرام مال لوگوں کا خون ہے, خون. تو کہا پانی حلال تھا وہ چھوڑ دیا, کھانا حلال تھا وہ چھوڑ دیا, وظیفہ زوجیت حلال تھا وہ چھوڑ دیا, اور خون تو حرام تھا اس سے افطار کر رہا ہے. یہ جو دسترخوان سجے ہیں یہ حرام سے نہیں سجے, اگر یہ حرام سے سجے ہیں تو لوگوں کے خون سے سجے ہیں. جو قوم لوگوں کے خون سے افطار کرتی ہو اس قوم کے روزے کا کیا حال ہوگا. تو حرام کھانے والا صرف حرام نہیں کھاتا, لوگوں کا خون چوستا ہے. تو غوث پاک فرماتے اگر دنیا کی اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو حلال کو لازم پکڑو. غوث پاک کا ایک قول, کسی نے کہا غوث پاک مرشد آپ کو اتنی ترقی کیسے ملی, یہ مقام کیسے ملا, یہ مرتبہ کیسے ملا؟ میرے مرشد کہتے ہیں 2 چیزوں سے مجھے یہ مقام نصیب ہوا. نمبر 1 میں ہمیشہ سچ بولتا رہا, نمبر 2 میں ہمیشہ حلال کھاتا رہا. صدق مقال عقل حلال نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا. آئیے ہم بھی سچ بولیں, حلال کو لازم پکڑیں انشاءاللہ. آپ کہتے ہیں بہت ٹف ہے حضرت, میں نے کہا کوئی ٹف نہیں ہے, سچی نیت کرو. اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ ان کے لیے رستے پیدا کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاعر صاحب کی نعت پڑھوا دو, کمیٹی والے ایک نعت پڑھ دو بس. بیٹھو پڑھ دو ایسے آگے.